علی کے لیے یہ کام آسان نہیں تھا۔ کبھی زمین سخت ہو جاتی، کبھی پانی کم پڑ جاتا اور کبھی علی کے ہاتھ چھلنی ہو جاتے، لیکن اس نے ہار ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ رات کو اپنے دادا کے پاس جاتا اور کہتا، دادا مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں ناکام نہ ہو جاؤں۔ دادا اسے تسلی دیتے اور کہتے، بیٹا ناکامی صرف اس وقت ہوتی ہے جب انسان کوشش چھوڑ دے، تمہارے صبر کا پھل ضرور ملے گا۔ قدرت محنت کرنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتی۔ پہلی کامیابی۔ مہینے گزر گئے، علی نے اپنی محنت جاری رکھی۔ ایک دن جب علی نے پانی دینے کے لیے اپنے باغ کا جائزہ لیا تو اس نے دیکھا کہ زمین سے ننھے ننھے پودے نکل رہے ہیں۔ وہ خوشی سے اچھل پڑا۔ اس کی محنت کا پہلا نتیجہ سامنے آ چکا تھا۔ علی فوراً اپنے دادا کو بلا لایا۔ دادا نے پودے دیکھ کر کہا، علی یہ تمہارے صبر اور محنت کا انعام ہے، لیکن یہ صرف شروعات ہے، ابھی تمہیں مزید محنت کرنی ہوگی۔ خوابوں کا باغ۔ چند مہینے بعد علی کا باغ گاؤں کا سب سے خوبصورت مقام بن چکا تھا۔ وہاں رنگ برنگے پھول کھل رہے تھے، درختوں پر میٹھے پھل لگے تھے اور پرندے باغ میں گنگنا رہے تھے۔ گاؤں کے لوگ جو پہلے علی کا مذاق اڑاتے تھے اب اس کی تعریف کرنے لگے۔ ایک دن گاؤں کے بزرگ علی کے پاس آئے اور کہا، بیٹا تم نے ہمیں سکھایا کہ محنت اور صبر سے ہر ناممکن کام ممکن ہو سکتا ہے۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ گاؤں والوں کا تعاون۔ اب پورا گاؤں علی کے باغ کی دیکھ بھال میں شامل ہو گیا۔ بچے باغ کو صاف رکھتے، عورتیں نئے پودے لگاتی اور مرد درختوں کی کٹائی کرتے۔ کچھ ہی عرصے میں وہ باغ ایک خوابوں کی دنیا بن گیا۔ وہاں میلے لگنے لگے، لوگ دور دور سے باغ دیکھنے آتے اور سب علی کی محنت کو سراہتے۔ علی کا پیغام۔ ایک دن علی نے گاؤں والوں سے کہا، یہ باغ صرف میرا نہیں، یہ ہم سب کا ہے۔ یہ اس بات کی مثال ہے کہ اگر ہم سب مل کر کام کریں اور خواب دیکھیں تو کوئی بھی کام مشکل نہیں۔ سبق۔ یوں علی کا خواب نہ صرف پورا ہوا بلکہ گاؤں کے ہر فرد کے لیے ایک سبق بن گیا۔ علی نے سب کو یہ سکھایا کہ خواب دیکھنا ہر کسی کا حق ہے، لیکن انہیں حقیقت میں بدلنے کے لیے صبر، محنت اور اتحاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب علی کا باغ گاؤں کی شناخت بن چکا تھا اور ہر کوئی اسے خوابوں کا باغ کہہ کر پکارتا تھا۔ اختتام۔ علی کے لیے یہ کام آسان نہیں تھا۔ کبھی زمین سخت ہو جاتی، کبھی پانی کم پڑ جاتا اور کبھی علی کے ہاتھ چھلنی ہو جاتے، لیکن اس نے ہار ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ رات کو اپنے دادا کے پاس جاتا اور کہتا، دادا مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں ناکام نہ ہو جاؤں۔ دادا اسے تسلی دیتے اور کہتے، بیٹا ناکامی صرف اس وقت ہوتی ہے جب انسان کوشش چھوڑ دے، تمہارے صبر کا پھل ضرور ملے گا۔ قدرت محنت کرنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتی۔ پہلی کامیابی۔ مہینے گزر گئے، علی نے اپنی محنت جاری رکھی۔ ایک دن جب علی نے پانی دینے کے لیے اپنے باغ کا جائزہ لیا تو اس نے دیکھا کہ زمین سے ننھے ننھے پودے نکل رہے ہیں۔ وہ خوشی سے اچھل پڑا۔ اس کی محنت کا پہلا نتیجہ سامنے آ چکا تھا۔ علی فوراً اپنے دادا کو بلا لایا۔ دادا نے پودے دیکھ کر کہا، علی یہ تمہارے صبر اور محنت کا انعام ہے، لیکن یہ صرف شروعات ہے، ابھی تمہیں مزید محنت کرنی ہوگی۔ خوابوں کا باغ۔ چند مہینے بعد علی کا باغ گاؤں کا سب سے خوبصورت مقام بن چکا تھا۔ وہاں رنگ برنگے پھول کھل رہے تھے، درختوں پر میٹھے پھل لگے تھے اور پرندے باغ میں گنگنا رہے تھے۔ گاؤں کے لوگ جو پہلے علی کا مذاق اڑاتے تھے اب اس کی تعریف کرنے لگے۔ ایک دن گاؤں کے بزرگ علی کے پاس آئے اور کہا، بیٹا تم نے ہمیں سکھایا کہ محنت اور صبر سے ہر ناممکن کام ممکن ہو سکتا ہے۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ گاؤں والوں کا تعاون۔ اب پورا گاؤں علی کے باغ کی دیکھ بھال میں شامل ہو گیا۔ بچے باغ کو صاف رکھتے، عورتیں نئے پودے لگاتی اور مرد درختوں کی کٹائی کرتے۔ کچھ ہی عرصے میں وہ باغ ایک خوابوں کی دنیا بن گیا۔ وہاں میلے لگنے لگے، لوگ دور دور سے باغ دیکھنے آتے اور سب علی کی محنت کو سراہتے۔ علی کا پیغام۔ ایک دن علی نے گاؤں والوں سے کہا، یہ باغ صرف میرا نہیں، یہ ہم سب کا ہے۔ یہ اس بات کی مثال ہے کہ اگر ہم سب مل کر کام کریں اور خواب دیکھیں تو کوئی بھی کام مشکل نہیں۔ سبق۔ یوں علی کا خواب نہ صرف پورا ہوا بلکہ گاؤں کے ہر فرد کے لیے ایک سبق بن گیا۔
علی نے سب کو یہ سکھایا کہ خواب دیکھنا ہر کسی کا حق ہے، لیکن انہیں حقیقت میں بدلنے کے لیے صبر، محنت اور اتحاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب علی کا باغ گاؤں کی شناخت بن چکا تھا، اور ہر کوئی اسے خوابوں کا باغ کہہ کر پکارتا تھا۔ اختتام۔